بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج موضوع ہمارا قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، جس کو سب مسلمان پڑھتے بھی ہے، سنتی بھی ہے، جس کو معنی اور تفسیر سے ہم واقف ہیں۔ بنیادی طور پر وہ آیت بہت اہم ذمہ داری کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ پاک نے تقسیم کار کے طور پر جو جسمانی طور پر اللہ پاک نے خلقت کی ہے انسان کی، آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، اور پھر ان سے تمام انسانیت کا ایک سلسلہ سنت اللہ کی شکل میں ایک جاری اور ساری ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو تقسیم کار ایک یونیورس اور ایک اچھے نظام چلانے کے لیے، آیت کریمہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات جو ہے یہ قائم ہے عورتوں پہ، نگہبان ہے عورتوں پہ۔ اب اکثر جو ہے جو ہم سنتے ہیں اس کو آیت کو، یا پھر تقابلی طور پر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ایک عام طبقہ، ایک عام مسلمان کہتے ہیں نگہبان کہ مرد کو ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں لیتے ہیں۔ جس طرح ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، ایک فیلڈ مارشل ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی آئین، بنیادی حقوق، ان کے لیے کوئی اس طرح پلیٹ فارم، پروگرام اور اس طرح کوئی ضابطے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ فرد واحد اگر کوئی بات کر لے تو اس کو فالو کرنا ہوگا۔ نیچے جتنی بھی بندے ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، جتنی بھی فالوورز ہے، جتنی بھی اس کی سپارڈینیٹس ہے، انہوں نے لاجک کو نہیں دیکھنا ہوگا، اس کے اندر سوچنا، اجتہاد، یہ سب کچھ بند ہوتا ہے، اسی ہی کی سوچ پہ چلنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ الرجال قوامون علی النساء میں اسی طرح معاملہ ہے کہ بھئی مرد جو بھی کہے وہ سب ٹھیک ہوگا، اور عورتوں کا جو عقل ہے وہ ان کے پاؤں کے تلے کے نیچے، اس طرح اگر کہاوتیں ہیں، اسی چیز میں ہم اگر دیکھ لیں کہ الرجال قوامون علی النساء، عورت سے مشاورت بھی نہ ہو، عورت کے تجربے سے بھی استفادہ نہ ہو، بعض امور میں عورتیں مرد سے زیادہ جو ہے واقفیت رکھتے ہیں، ان میں بھی اس کو اگنور کیا جائے۔ ایک اچھا مشاورتی ماحول کے اندر ہم اپنے مائیں، بہنیں، جو بھی بیویاں ہیں، ان کو رکھ لیں ہم اپنے ساتھ۔ تو الرجال قوامون علی النساء، نگہبان یعنی عورت کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے معاشرے میں۔ عورت پر معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں عورت پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، خارجی ذمہ داریاں، یعنی جو اقتصاد کی اور معاش کی جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ان سے عورت جو ہے وہ اس کے ذمہ اتنی نہیں ہے، یعنی وہ رسپانسبلٹی ہسبینڈ پہ ہے، میل حضرات پہ ہیں، اور پھر میل حضرات جب وہ رسپانسبلٹی پورا کرتے ہیں، نان نفقہ، عورت کی ضروریات اپنی ہی سٹیٹس کے مطابق ان کی ساری ضروریات اور یہ اگر پورا کرتے ہیں، وہ عورت اگر اس کی بیوی ہو، ماں ہو، بچیاں ہوں، تو ان پر ان کا ثواب بھی ملتا ہے، اور وہ ان کی فرائض میں سے بھی ہے کہ وہ پورا کرے گا، نکاح کرے گا تو یہ پورا کرے گا۔ تو عورت کی ذمہ داریوں میں سے، تقسیم کار میں سے، خارجی طور پر جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہے ہی نہیں۔ عورت کے اندر طبعی طور پر، فطرتی طور پر شفقت کا مادہ زیادہ ہے، اور شفقت کا مادہ تعلیم و تربیت کے لیے انیشیلی شفقت کا مادہ بہت بڑا ضروری ہے۔ اب ایک خاوند اور بیوی کے انڈرسٹینڈنگ سے بچے پیدا ہو رہی ہے، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بچے پیدا کر رہے ہیں،
تو پھر ان کی تعلیم اور تربیت کی سب سے پہلے ذمہ داری تو ان کی ماں پہ ہے، اور ماں کے اندر شفقت زیادہ ہے۔ تو ایک تو ان کا بنیادی جو ہے وہ ذمہ داریوں میں سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے، ان پر فوکس کرنا ہوگا۔ تو ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ، اچھا ماحول جس میں سختیاں نہ ہو، مرد حضرات جو ہیں ان کا جو فزیکل، ان کا جو بدن ہے، ان کا جو باڈی ہے، ان کے باڈی کے جو پارٹس ہیں، ایون میل کے جو فیس کا جو چہرہ ہے، سکن ہے، وہ ایز اے کمپیئر ٹو فیمیل وہ سخت ہے۔ عورت کے چہرے کے سکن کے بنسبت، یہ میڈیکل سائنسز اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ زیادہ ان کا چہرہ، ان کا فیس یہ سن ریز اور اس طرح ناسازگار حالات اور اس طرح دھوپ اور سختیاں ان سے زیادہ متاثر ہوگا، اور میل کا کم متاثر ہوگا، سکن سخت ہے اس کا۔ تو جس طرح خلقت اللہ نے ایک مرد کو دی ہے، تو وہ دی ہے اس لیے کہ وہ سختیاں برداشت کرے گا، کمائے گا، اقتصاد اور معاش، اور عورت جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہے، گھر کے اندر تعلیم اور تربیت ہے۔ اب گھر کے اندر عورت پر یہ پابندیاں کہ ضرورت کے لیے گھر سے نہ نکلے، ضرورت نہیں، عورت سیر و سیاحت کے لیے بھی نکل سکتی ہے، وہ کھیل کود اپنی ہی ماحول میں کھیل کود بھی کر سکتی ہے۔ یہ پابندیاں کہ چاردیواری کے اندر ہو جائیں، اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، لیکن آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ایک خاص انداز میں زمانہ جاہلیت میں جو نکلنا یا آج بھی ہو، جس میں جسم کی نمائش ہو، یعنی جسم کو دوسروں کے لیے، میرا جسم دوسرا اپریشیٹ کر لے، میری میک اپ اپریشیٹ ہو جائے، میرے کپڑے اپریشیٹ ہو جائے، میرا جو میں خوشبو استعمال کرتا ہوں وہ اپریشیٹ ہو جائے۔ تو یہ اپریسیشن جو ہے، یہ اگر گھر کے اندر اپنے ہسبینڈ سے لیا جائے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، یا اپنی ہی کمیونٹی میں ساری فیمیل ہے ان سے لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ حلال طریقے سے سہولت کے لیے اگر کوئی لباس ہو، اللہ کی نعمتیں ہوں، وہ استعمال کر لے، اسی طرح نکل سکتی ہے۔ وہ کھیل کود اپنی ہی ایک کچھ حدود ہوں گے، کچھ قیود ہوں گے اس کے اندر کھیل کود، جس طرح آقائے نامدار سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے، یعنی باہر دوڑ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوڑتے ہیں اور ان کو آگے نکلتی ہے، یعنی ان کے ساتھ عجیب قسم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی زندگی ہنسی مذاق بھی ہے، کھیل کود بھی ہے۔ اگر کلچر کچھ قدغنے لگائیں تو کلچر کی بات ہم ریلیجن میں کیوں لائیں؟ وہ کلچر کی قدغنے ہیں، وہ مذہب کی قدغنے نہیں ہے۔ تو مذہب نے جو پروٹوکول دیا ہے اور جو مقام دیا ہے ایک عورت کو، اب عورت جو ہے ان کو مخصوص انداز میں کچھ کلچر کی زیادتیاں، کچھ معاشرے کی ناانصافیاں، نامحرومیاں، اگر وہ خاص ایک طبقے میں عورتیں جو ہیں اس سے متاثر ہو جائیں، ان کی آزادی سلب ہو جائیں، ان کے شادی بیاہ میں، ان کے ازدواجی زندگی میں کوئی مشاورت نہ ہو، بچوں میں ان سے کوئی مشاورت نہ ہو، تعلیم اور تربیت میں مشاورت نہ ہو، ایون گھر کا جو انٹائر یعنی ان کی وہ ڈیکوریشن ہے یا کوئی ڈیزائننگ ہے یا کوئی کمرے کی سیٹنگ ہے، اس میں بھی اگر میل حضرات جو ہے وہ اپنا وہ کر لے، اس پر عورتیں اچھی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر عورتوں کو ہم اسی طرح دیوار کے ساتھ لگائیں تو ضروری ہے کہ وہ رد عمل میں آئیں گے، اور پھر وہ اٹھیں گے، اور پھر ایسے لوگ ان کو لے لیں گے، کیونکہ ایک خلا پیدا ہوگا جو ہم نے پور نہیں کیا۔ پھر وہ عورتیں، یعنی عورتوں کے حقوق کے نام پر پھر بھی ان کا ایک استحصال شروع ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے مد میں استحصال ہوگا، لیکن دوسرے مد میں ہوگا، وہ دوسری شکل میں ہوگا۔
تو اسی طرح یعنی عورتوں کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ میاں بیوی کے جو وہ حقوق ہو، یا جو آیت کریمہ الرجال قوامون علی النساء کا ہے، یا وقرن فی بیوتکن آیت کریمہ ہے کہ گھروں کے اندر رہیں، یہ زیادتی کی بنیاد پہ نہیں ہے. یعنی الرجال قوامون علی النساء اس لیے مرد نگہبان ہے کہ عورت بے اعتبار ہے، بے اعتماد ہے. یہ وقرن فی بیوتکن اس لیے ضروری ہے کہ یہ بڑی بے اعتماد ہے، عورت پر کوئی اعتبار نہیں. یہ ہمارے کلچر کی باتیں ہیں. اسلام نے اگر اس کو یہ ہدایات دی ہے تو ان کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ایک اچھا سا، ان کو سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ بد اعتمادی ہے اور نہ ان پر بدگمانی ہے. اگر محرم کی کچھ بات کی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے، یہ بھی ایک پروٹوکول ہے. اگر میں ابھی گاڑی میں جاؤں اور میرے ساتھ کوئی ایک دو اسی ماحول میں جب حالات مدہوش ہو، وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو، کچھ حکومت والے ایک دو سیکیورٹی گارڈ مجھے دے، میں اپنے ساتھ کچھ رکھ لوں، وہ میرے ساتھ ہو گاڑی میں، 2-3-4 بندے میرے ساتھ ہو، تو اس کو میں سمجھوں گا کہ میرے اوپر، میرے اپنے رشتہ داروں کا، میرے بھائیوں کا میرے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں اکیلا جاؤں، اور میرے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ میں اکیلا جاؤں. نہیں، یہ تو آپ کے پروٹوکول کے لیے ہے جی، یہ تو آپ کی عزت کے لیے ہے، یہ تو آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہے. تو یہ تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. پھر محرم کو ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ بد اعتمادی ہے عورت پر؟ نہیں، یہ ان کے ساتھ ایک ایکسٹرنل، اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے. اس سیناریو میں ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو یہ چیزیں جو ہیں جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم کلچر اور ریلیجن کو آپس میں مکس کر لیں، اور جو ہے ماحول کی اور معاشرے کی جو ناگواریاں ہیں، نامحرومیاں ہیں، ان کو اچھی طرح ہم انالائز نہ کر لیں، اور پھر تو گلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دین سے واقفیت زیادہ نہ رکھتا ہوں. وہ عورتیں تو پھر گلہ کریں گے اسلام سے، اور پھر جو ملا ہوں گے اور ان کے رویے سخت ہوں گے، اور پھر تو ضروری ہے کہ ان کو سمجھیں گے کہ یہ ملا ہی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو رکاوٹ سمجھیں گے، اور ان کے رویے بھی سخت، اور وہ جو ہے لاجک کی طور پر بات نہیں کرے گا، سمجھانے کا انداز بھی اس کا سخت ہوگا. تو پھر معاشرے کے اندر ایک کنفلکٹ ضرور ہوگا، اور یہ کنفلکٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ تنازع نہیں ہے. عورتیں اور اسلام اور پھر حقوق، اور پھر جب ہم اپنے ٹیکسز کو کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے، ٹھیک ہے ٹیکس میں ہے، لیکن یہ ہے اگر دیکھا جائے اس کو کہ پریکٹیکلی ہم نے دیا ہے کچھ، جو اسلام نے ان کو آزادی دی ہے، جو اسلام نے کافی آزادیاں دی ہیں، لیکن پھر وہاں کلچر رکاوٹ ہے. اسلام نے تو یہ آزادی بھی دی ہے، جس طرح ایک مرد کو آزادی دی ہے کہ وہ پرپوز کر سکتے ہیں کسی عورت کو وہ پرپوز کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ایک عورت بھی اگر ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہو اور وہ پرپوز کرے کسی اپنے رشتہ دار، ریلیٹیو، کسی کلاس فیلو کو ایک اچھے سوبر انداز میں، تو اس پر اتنا زیادہ جو ہے غصہ اور اشتعال، تو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ ٹیکسز میں ہمیں حق ملا ہے اسلام کے ٹیکس میں، لیکن آپ لوگ پھر ہمارے لیے وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی طرح ان آیت کریمہ پر ہم جو یعنی جس انداز میں اس کی اللہ کی منشا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا ہوں، جینون انٹرپریٹیشن ہی یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی، عہد نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت کی زمانے کی نظائر اور مثالوں سے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹی دیتا ہوں آپ کو نکاح میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اس کو قائل کرتے ہیں کہ آپ ایک نظر اس کو دیکھ لے۔ کس طرح دیکھوں گا؟ میں کوئی چیز دوں گا اور وہ باہر آپ کے پاس لے کے کوئی چائے اس طرح کوئی پانی مانی کا کوئی برتن لے کے آئے گا، اور آپ ذرا فزیکلی اس کو دیکھ لے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کی رشتہ۔ تو ایک بار نظرتاً واحدہ جس کو کہتے ہیں، وہ پریکٹیکلی صحابہ کرام نے اپنے ہی بچیوں کو، اپنے ہی صحابہ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں سب کچھ فائنل ہو جائے، ہم نے آپ کو یہ رشتہ دینا ہے، اور پھر ایک نظر اگر وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ لے تو شرعاً اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن ہمارے وقت کی باتیں ہیں، اور ہم سے پہلوں کی تو حال نہ پوچھیے۔ ہم سے پہلے تو ہم نے سنا ہے اپنی ہی پشتون کلچر میں، ہم یعنی مطلب یہ ہے نیئر ٹو 50 ایئرز ہے، ہم سے پہلے جو ابھی 70 ایئرز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جب گپ شپ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم کسی گاؤں میں، کسی دیہات، کسی علاقے میں ہمارا صرف وہاں پہ ہمارا منگنی ہوتی تھی، تو پھر 2 سال کے بعد، جب سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی، تو 1 سال 2 سال اس گاؤں کے اندر جانا ہمارے لیے ممنوع تھا۔ غمی خوشی میں نہیں جاتے تھے کہ اس گاؤں میں تو ہماری منگنی ہوئی ہے، تو اس میں جانے سے جو ہے یہ کتنا بغیرت بندہ ہے، اس گاؤں میں اس کی منگنی ہوئی ہے۔ اور یہ میں خود اسی طرح انہی مسائل کا کچھ اس طرح میرے اپنے ساتھ، میں کچھ اس طرح ایک پروگرام میں گھر بگھر جا رہا تھا، ڈور ٹو ڈور جا رہا تھا، اس طرح ایک پروگرام تھا۔ اس زمانے میں ہماری منگنی ہوئی تھی، تو میں اپنی ہی وہ جہاں پہ ہماری منگنی ہوئی تھی، جہاں رشتہ ہوا تھا، ان کے سراؤنڈنگ ایریا میں، وہ اس ٹاؤن میں، اس محلے میں جب آ گیا، تو ایک دوست نے کہا کہ یہاں تو آپ کی منگنی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے دی کی ہے۔ اب شریعت میں اس کا کیا اب اسلام میں اس کی کیا ممانعت ہے؟ یعنی اسلام نے منع تو نہیں کیا ہے کہ آپ نے جب آپ کا نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، تو آپ ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اسلام نے تو کوئی منع نہیں کیا ہے۔ کلچر کی بات ہے اسلام کے اندر لانا کہ بھائی آپ کی منگنی ہوئی ہے، آپ جاتے نہیں سے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر وہ جائیں ایک دوسرے کو دیکھے، کوئی بات نہیں ہے کہ رخصتی سے پہلے اچھا انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی ایک تو اسلام ہمیں اس چیز کا دعوت دے رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں، یہ کف کا ایک لفظ آتا ہے شریعت میں، کف کا ایک لفظ ہے کہ ہم پلہ لوگوں کے ساتھ آپ رشتہ داری کریں۔ ہم پلہ جو آپ کے ساتھ رسم رواج میں کچھ ان کا بیلنس ہو، سیوٹ کر رہا ہو آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کریں، رشتے بنائیں۔ اس کا فلسفی بھی یہی ہے کہ ان کے اندر ایک سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہوگا، ان پیئرز کے اندر سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کف ہے، اور سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے نظرتاً واحدہ ایک نظر دیکھنا ہے، سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے منگنی کے اندر آنا جانا، اور پھر ایک دوسرے کو اگر رخصتی میں کچھ وقت ہے، کچھ گفٹ ان کو دینا، کچھ ان سے لینا، یہ سٹرانگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ رخصتی کے بعد وہ گھر میں آئے اور وہ مانوس ہو، پہلے سے ان کے اندر انس ہو، وہ اس گھر کو اپنا گھر بنا لے۔ پھر جب ان کے گھر کے اندر آ جائے، تو پھر اس گھر کے اندر ساس کی رویہ، ان کے جو اور رشتہ دار ہیں، ان کے ہسبینڈ کی، ان کے رویے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ نیو جو ان کے گھر میں جو دلہن آئی ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اپنے ہی گھر میں آئی ہوں، میں کوئی ماں کی گھر چھوڑ کے نہیں آئی ہوں، میں اپنے باپ کے گھر چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، میں ایک گھر سے ایک بہتر گھر کی طرف آئی ہوں، ان سے اچھی گھر کی طرف آئی، ان کو اتنا محبت دیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے کی بہت بڑی یعنی کمزوریاں ہیں۔ ساس جو ہوتی ہے وہ اپنے بہو سے، ساس کی عمر ہے 60 سال، بہو کی عمر ہے 22 سال، وہ 60 سال والی 22 سال لڑکی سے توقع کرتی ہے 60 سال کی، غلط توقع ہے۔ اگر 40 سال کا باپ اپنے 10 سال کے بچے سے 40 سال کا توقع کر لے، یہ غلط ہے۔
تو یہ ساس اگر یہ 60 سال کی ہے اور یہ توقع کر لے اپنی بہو سے جو 22 سال کی ہے، اپنی جیسا توقع رکھے، تو یہ توقع غلط ہے۔ اور پھر جب توقع کو ٹیسٹ لگے گا تو پھر وہاں پہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو کچھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، کچھ سائیکی کی ضرورت ہے، ایک اچھے ازدواجی زندگی کی ضرورت ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم الرجال قوامون علی النساء وقرن فی بیوتکن، اور پھر اچھی بہترین ازدواجی زندگی پہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بھی جاتا رہے گا۔ ہم اس پر بولیں گے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہم کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں یا ڈائیورس کی جو ہم ریشو دیکھ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا انٹلیکچوئل کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریشو کم سے کم ہو جائے، نہ ہونے کے برابر ہو جائے۔ اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔